طور پہ آج ہمارے سے جدا ہو جائیں گے، اسکول سے جدا ہو جائیں گے، لیکن ہمارے دل سے وہ جدا نہیں ہوں گے۔ میں محفل کا آغاز کرتے ہوئے ہم اپنے ساتھی بلال فیروز سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور آ کے محفل تلاوت قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو منور کریں۔ باکس اٹھا دے وہاں سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اسی کے ساتھ میں طلعت حسین سے گزارش کروں گا کہ وہ آگے نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے ممبر پہ کہ اتنے میں صدا آئی، یہ عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہر ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ نہ کوئی آپ سا ہوگا، نہ کوئی آپ جیسا تھا، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، زمین و آسماں میں کوئی بھی مثال نہ ملی، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ چودھری صابر علی حسین صاحب کے لیے نہ بندہ نہ چیز کچھ الفاظ بیان کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سربراہ ادارہ، موجود اساتذہ کرام اور میرے عزیز ہم مکتب ساتھیو، السلام علیکم۔ آج ہم یہاں ادارہ ہزا کے ایک شفیق اور ہر دل استاد محترم صابر علی حسین صاحب کو الوداع کہنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ بلا شبہ استاد محترم نے اپنے کئی سالوں پر محیط سروس کے دوران ہزاروں طلبہ کو علم کے زیور سے آراستہ کرنے کے بعد خیر آباد کہا ہوگا، مگر کہا جاتا ہے کہ وقت بہت جلد گزر جاتا ہے، اور یہ دستور دنیا بھی ہے اور اسی میں زمانہ بھی، کہ آج ہم اپنے پیارے استاد محترم صابر علی حسین صاحب کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ بلا شبہ استاد محترم انتہائی شفیق، محبت کرنے والے، ہر دل عزیز اور ایک عظیم استاد اور ایک عظیم شخصیت ہیں۔ محترم استاد اس شعر کے درست مشتاق ہیں۔ میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ آپ کو ہم جیسے پتھر تراش کر ہیرے بنانے کا فن آتا ہے۔ وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زبانے کے سمندر سے نکالا غور فردا۔ بے شک استاذہ والدین کی مانند ہوتے ہیں اور ہمارے روحانی باپ ہیں، اور ہمارے استاد محترم آپ کی محبت کو ہم نے ہمیشہ اپنے حقیقی والدین کی محبت کی طرح ہی محسوس کیا ہے۔ ادارہ ہزا کی ترقی کے لیے آپ کی پرخلوص محنت اور طلبہ سے اس محبت کو ہم کبھی بھلا نہیں پائیں گے۔ میرے پاس آپ کو الوداع کہنے کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے اور زبان دل کا ساتھ دینے سے بھی قاصر ہے۔ میں اپنے تمام ہم مکتب ساتھیوں کی ترجمانی کرتے ہوئے
یہ کہنا چاہوں گا کہ استاد محترم آپ کو الوداع کہتے ہوئے دل غمگین بھی ہے اور خون کے آنسو بھی رو رہا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت کی بدل گئی، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت کی بدل گئی، وہ ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ جناب صدر میں تو یہ کہوں گا کہ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت کی بدل گئی، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت کی بدل گئی، وہ ایک شخص سارے مکتب کو ویران کر گیا۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ رب العزت آپ کو لمبی زندگی عطا کرے، ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ سلامت رکھے، اور آپ نے ہمارے اس مکتب کی ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے شب و روز محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں، اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں چودھری صابر علی حسین صاحب کو، وہ آئیں اور اپنے پیارے لبوں کے ساتھ بہت شکریہ سر عثمان صاحب، سر تفصیل شاہ صاحب، سر گلزار صاحب، سر اقبال صاحب اور میرے تمام بھائی صاحب، السلام علیکم۔ ان کو دیکھ کر اور آپ نے پھول بھی بکھیرے، دعا بہار کی مانگی تو اتنے پھول کھلے، دعا بہار کی مانگی تو اتنے پھول کھلے، کہیں جگہ نہ ملی میرے آشیانے کو۔ اور یہ کہتے ہیں شاخ گل پہ آشیانہ کب تیری میراث تھا، شاخ گل پہ آشیانہ کب تیری میراث تھا، بس غنیمت جان لے اتنا مسئلہ ہو گیا۔ کیونکہ یہ بات انسان کے لیے بھی ہے زندگی میں، مین از مارٹل اینڈ دس ورلڈ از آلسو مارٹل۔ تو یہاں پر میرا تو ایک ہی طریقہ، ایک ہی میری نیت اور ایک ہی میری کوشش رہی ہے کہ اس طرح بندہ زندگی گزارے کہ دوسرے اسے یاد کریں۔ یہ تو ویسے محبت ہے میرے اساتذہ کی، میرے بھائیوں کی، آپ کی، لیکن میری شروع سے یہ کوشش رہی ہے کہ جہاں بھی رہا میری کوشش رہی کہ میں تھوڑا سا ہٹ کے ایسا کردار ادا کروں تاکہ کسی کو کوئی پریشانی، کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ کلاس سپر سیکشن بنایا جمیل حیدر قریشی صاحب کی محنتوں سے، تو اس میں سر رحمان صاحب نے ماشاءاللہ بہت کاوش کی، مرید خان صاحب، سر عاطف محمود صاحب، سر گلزار صاحب، عامر صاحب۔ اس میں نا میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ مجھے بھی یہ انگریزی پڑھانے کا اتفاق ہوا۔ میری یہ کوشش رہی کہ بچوں میں کم سے کم یہ اعتماد ہو کہ وہ کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے بول سکیں، لکھ سکیں، پڑھ سکیں۔ میں ان پرانی روایات کا قائل نہیں کہ 35 ہے وہ 12 پیسے ویسے یاد کر لو، 75 ڈائریکٹ یاد کر لو، فریزز یاد کر لو۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو اس طرح کا بناؤ کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ واقعی ایسا نالج ہے قابل علم نہیں ہے۔ میری کوشش بھی رہی، بچوں نے بھی ماشاءاللہ بہت کوشش کی۔ یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ امتحان دیے بغیر میری انگریزی میں لوگوں نے 75 نمبر لیے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی بھی ہے۔ اور میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ 75 نہیں تو 74 ضرور آتے اگر امتحان بھی دیتے۔ اس سال بھی میں امید کرتا ہوں کہ شاید بچے تھوڑے سے انڈر رہے ہم سے، لیکن انشاءاللہ یہ بڑی امید ہے کہ ایسا ہوگا۔ آپ بچوں کی محبت اور خلوص کا بہت شکریہ۔ سر نے، آپ کے انچارج صاحب نے، میں نے بہت سی لاپرواہیاں بھی مجھ سے ہوئی، کلاس سے غیر حاضر بھی رہا، اور میرے ٹیسٹ بھی آپ نے پتہ نہیں کس طرح وہ چیک ہوئے، لیکن جو میرا مقصد تھا کہ آپ کو فائدہ پہنچے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ ڈفرینٹ ہیں دوسرے لوگوں سے، دوسری کلاسوں سے۔ آپ میں آج بھی وہ قوت و طاقت موجود ہے۔ پھر بھی جو بچے کمزور بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، میں ان کے لیے بھی دعا کروں اس کلاس میں رہ کر اپنے آپ کو سنواریں۔ اس ادارے کے لیے میری بہت ساری دعائیں ہیں، تو آپ بھی میرے لیے دعا کریں۔ میں یہاں سے جدا ہو کے جا رہا ہوں، لیکن میری طور پر آپ سے جدا نہیں ہوں۔ میں انشاءاللہ آتا رہوں گا۔ وہ شاید مجھے کوئی اچھا سمجھے نہ سمجھے، لیکن اللہ کا شکر ہے سر عثمان صاحب بیٹھے ہیں، میرے سارے عظیم سر بیٹھے ہیں،
اور یہ سر تو مجھے بہت عزیز ہیں، وہ لوگ جنہوں نے کم کام کیا میرے نظریے کے مطابق، میری ان سے اردو مہمہ بھی ہوتی رہی، لیکن وہ بھی مجھے اچھا ہی سمجھے۔ اللہ کا شکر ہے جب میں کسی کو اس طرح کا نہیں سمجھتا تو وہ سب بھی مجھے اچھے سمجھتی ہیں، اور میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے نمبر لے کر اعلیٰ کامیابی دکھا کر اس ادارے کا نام روشن کریں گے۔ تو یہ آپ نے اہتمام کیا پارٹی کا، تو بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، بہت بہت شکریہ سر کا، آپ کا، آپ کے سر کا، سر عثمان صاحب کا، تمام صاحبان کا، تمام میرے بھائی اساتذہ کا۔ تو میں پھر آ کر آپ کے لیے دعا کروں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور بڑی بڑی کامیابیوں سے نوازے، اور مستقبل میں بڑے فخر سے کہہ سکوں کہ یہ میرے کلاس کے طالب علم ہیں، کوئی گورنر بنا بیٹھا ہے، کوئی پرائم منسٹر بنا بیٹھا ہے، کوئی ڈاکٹر انجینئر بنا بیٹھا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے اور سب بتا رہا ہے چہروں پہ زرد کا عالم، دلوں میں درد کا ایک دریا بہ رہا ہے۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے اسکول کے پرنسپل عثمان حمید صاحب سے کہ وہ آئیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا صابر صاحب کے خطاب کے بعد میری گنجائش تو نہیں بچتی، لیکن فرض تھوڑا سا میرا بنتا ہے، تو میں صابر صاحب کی نظر میں چند اشعار پڑھنے کے لیے اسپیشل ریکویسٹ کی تھی بیٹے سے، آسم سے، کہ مجھے صرف 1 منٹ دیا جائے۔ تو صابر صاحب، ہمارے تمام اساتذہ، تمام بچوں کی طرف سے آپ کی نظر ہے، چھوڑ جانے پہ پرندوں کی مذمت کی ہو، چھوڑ جانے پہ پرندوں کی مذمت کی ہو، تم نے دیکھا ہے کبھی پیڑ نے ہجرت کی ہو، ہم نے دیکھا ہے کبھی پیڑ نے ہجرت کی ہو، جھولتی شاخ سے چپ چاپ جدا ہونے پر زرد پتوں نے ہواؤں سے شکایت کی ہو۔ اب تو اتنا بھی نہیں یاد کہ کبھی آخری بار، اب تو اتنا بھی نہیں یاد کہ کبھی آخری بار دل نے کچھ ٹوٹ کے چاہا کوئی حسرت کی ہو۔ عمر چھوٹی سی مگر چہرے پہ جھریاں اتنی، اے ممکن ہے کبھی ہم نے محبت کی ہو۔ یہ شعر خاص طور پر صابر صاحب کی نظر، ایسا ہمدرد تیرے بعد کہاں تھا جس نے، ایسا ہمدرد تیرے بعد کہاں تھا جس نے لرزشوں پر بھی میری کھل کر حمایت کی ہو، لرزشوں پر بھی میری کھل کر حمایت کی ہو۔ دل شکستہ ہے کوئی ایسا ہنرمند بتا، دل شکستہ ہے کوئی ایسا ہنرمند بتا جس نے ٹوٹے ہوئے شیشوں کی مرمت کی ہو۔ شب کے دامن میں وہی نور بھریں گے احمد، شب کے دامن میں وہی نور بھریں گے احمد، جن چراغوں نے اندھیروں سے بغاوت کی۔ بہت شکریہ۔ گھڑی ہے الوداع کی ہے بچھڑنا لازمی ٹھہرا، فضائے دوستاں کو اب بدلنا لازمی ٹھہرا۔ جس طرح کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کل ہمارے ٹیچر صابر علی حسین صاحب کی سالگرہ بھی ہے، اور اسی سلسلے میں ہم نے یہ چھوٹی سی پارٹی ارینج کی ہے۔ اب میں صابر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور کیک کاٹیں۔